آج پارلیمنٹ ہاؤس آف پاکستان میں ٹڈی دل کا تذکرہ بڑے زور و شور سے کیا گیا جب توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا گیا ملک محمد احسان اللہ ٹوانا کی جانب سے کہ ٹڈی دل کی وجہ سے ہماری سرسبز فصلیں تباہ ہو گئی ہے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی سرسبز فصلیں اس قدر تباہ ہو گئی ہے کہ گندم کا بحران اور باقی جو اجناس ہیں ان کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس پر وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بتایا کہ حکومت نے اس پر کافی گہرا کنسرن شو کیا ہے اور اس پر فوری ایکشن لیا ہے، جس سے ٹڈی دل کو روکنے میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. ناظرین، ایوان میں ایک دلچسپ بات بتائی گئی کہ یہ ٹڈی دل کا حملہ 1993 میں پہلی دفعہ ہوا تھا اور 27 سال بعد 2019 کے آخر میں دوبارہ سے ٹڈی دل کا حملہ ہوا، جس سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. اس حوالے سے اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک پلانٹ پروڈکشن کا ادارہ ہے جو عدم توجہ کی بنا پر زوال پذیر ہو گیا تھا. اس ادارے کے پاس 20 جہاز تھے، جن میں سے صرف 3 جہاز بچے جن کے ذریعے فصلوں پر سپرے کیا جاتا تھا، اور کوئی بھی یہاں پر بتانے کو تیار نہیں ہے کہ باقی جو 17 جہاز تھے وہ کہاں گئے، ان کے ناکارہ ہونے کی وجوہات کیا ہے. اسی طرح جو اس محکمے کے پاس گاڑیاں تھیں وہ بھی ناکارہ ہو چکی ہیں اور اب صرف 7-8 گاڑیاں رہ چکی ہیں جن سے کام لینا بہت دشوار گزار ہے. ناظرین، اس ٹڈی دل کا حملہ زیادہ تر چولستان، بلوچستان کے علاقوں اور پہلی دفعہ ڈی آئی خان میں بھی ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اب تو یہ کے پی کے بھی بعض علاقوں میں پھیل چکا ہے. تو ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس حملے کے بعد حکومت نے اس پر ایکشن لیا. صوبائی حکومتوں، ضلعی حکومتوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اس پر کام کیا، جس سے اس ٹڈی دل کے حملے کو روکنے میں کافی معاونت ہوئی. تو ہمارے پاس جو فگر ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹڈی دل کے حملے کے بعد 9 لاکھ ایکڑ ایریا پر سروے کیا گیا حکومت کی جانب سے، اور تقریباً 20 لاکھ ایکڑ رقبے پر فضائی سپرے کیا گیا. اس فضائی سپرے کے دوران 3 جہاز رہ گئے تھے، جن میں سے ایک جہاز کریش ہو گیا اور اس کا پائلٹ بھی اس حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا. ناظرین، اگر ہم آپ کو بتائیں تو آج وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت تمام سٹیک ہولڈر کا بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اس پر کافی گفت و شنید کی جائے گی اور ایک 2021 تک کا ایک پلان ترتیب دیا جائے گا تاکہ اس کے مستقبل میں بچاؤ کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جا سکیں. ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس میں افواج پاکستان، این ڈی ایم اے، سول ایویشن، ایئر فورس اور تمام جو ادارے ہیں ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا گیا ہے. اس ٹڈی دل کا حملہ زیادہ تر چولستان، تھر اور نارا کے علاقوں میں ہوا ہے. 1993 کے بعد پہلی مرتبہ کے پی کے بعض علاقوں میں ڈی آئی خان میں یہ ٹڈی دل کا حملہ آیا ہے. ناظرین، اس کا جو اگلا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2 ماہ میں فضائی سپرے کیا جائے گا. اس کے لیے گورنمنٹ خود بھی اقدامات کرے گی اور اس کو ٹینڈر کر کے نجی کمپنیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. ابتدائی طور پر اس کے لیے 7 ارب 30 کروڑ روپے چاہیے، جو آئندہ 1.5 سال میں سپرے وغیرہ اور جو دوسرے آلات وغیرہ کی خریداری ہوگی اس کے لیے ہوگا. تو اس کے لیے 5 ارب وفاقی حکومت دے گی، 5 ارب وفاقی حکومت دے گی، 64 کروڑ بلوچستان حکومت، 81 کروڑ سندھ حکومت، 82 کروڑ پنجاب حکومت دے گی. اب اگر کے پی کے میں یہ پھیل رہا ہے تو اس حوالے سے جو متعلقہ حکام ہیں وہ کے پی کے حکومت سے بھی بات کرے گی تاکہ ان کا بھی اس پر لایا عمل سامنے لایا جا سکے. آج پارلیمان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پارلیمان کو بھی اس پہ آن بورڈ ہونا چاہیے، اس لیے ایک پارلیمان کی کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام صوبوں سے متعلقہ لوگ اس میں شامل ہوں، جو اپنے اپنے علاقوں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا کر سکیں. ناظرین، اس میں چاول اور کپاس کی فصل پہ بھی حملہ ہوا، لیکن مؤثر اقدامات سے اس کو بچا لیا گیا. لیکن
الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تالپور رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے اس پر 2 ماہ قبل ہی بتا دیا تھا کہ یہ سچویشن آ رہی ہے تو اس پر کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس وقت تو نہیں ہو سکا، لیکن دیر آئے درست آئے تو اب اس پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب جو موسم کی صورت حال تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں ٹڈی دل واپس نہیں جا رہے، اس کا جو روٹ ہے وہ ایران اور عمان کا ہے جو واپس چلی جاتی ہے۔ اب اپریل اور مئی میں یہ دوبارہ واپس ٹڈی دل پاکستان آ جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مؤثر اقدامات کیے جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو رپورٹ پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بہت شکریہ۔